دعا مانگے۔ خدائے بزرگ و برتر ہمارے رحیم جلالی آسمانی باپ، دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے خداوند کہ تو بھلا ہے اور تیری شفقت ابدی ہے۔ اے باپ تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں تیرے اس پیار اور تیری محبت کے لیے کہ تو نے ہم جیسے گناہ گاروں کی خاطر اپنے اکلوتے بیٹے ہماری خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا، جس نے صلیبی موت برداشت کی، ہمارا فدیہ اور کفارہ دیا، ہمیں بچایا، چھڑایا اور تیرے خاندان میں شامل کیا۔ اب ایک خداوند تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں کہ اسی پاک اور پوتر خون کے وسیلے سے ہم تیرے اور تو ہمارا کہلاتا ہے۔ اور ایک خداوند تو چاہتا ہے کہ جس مقدس رشتے میں تو نے ہمیں باندھا ہے، ہم اپنی عملی زندگی سے اس رشتے کا اظہار کریں، تاکہ خداوند لوگ ہمارے عمل کو، ہمارے کردار کو، ہماری شخصیت کو دیکھ کر پہچان سکیں کہ یہ کس کے پیروکار ہیں۔ خداوند خدا جتنی کمی کمزوری ہماری زندگیوں کے اندر ہے تو اسے دور کر اور اپنی ساری محبت اور اپنے بیٹے کے صلیبی دکھوں کا احساس ہمارے اندر پیدا کر۔ تیرے شکر تیری تعریف کرتے خداوند کہ تو قادر مطلق خدا ہے، اپنے بچوں کی التجاؤں اور مناجاتوں کو سننے والا ہے۔ خداوند خدا تیرے شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے آج تک ہمیں محفوظ رکھا اس بڑی وبا سے جس نے پوری دنیا میں تہلکہ مچایا اور بے شمار خاندانوں کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ خداوند خدا ہم تیرے انصاف میں کسی قسم کی بات نہیں کہتے، بلکہ خداوند منت کرتے ہیں کہ تو ہمیں یہ توفیق دے کہ جس شفقت، رحمت اور فضل سے آج تک تو نے ہمیں محفوظ رکھا ہے، اسی طریقے سے خداوند تیرے شفقت بھرا ہاتھ ہماری زندگی پر بڑا رہے، اور اے خداوند ہم تیرے پروں کے سایہ تلے، تیری نزدیکی اور تیری قربت کی وجہ سے خداوند محفوظ رہیں۔ اپنے تمام بہن بھائیوں، عزیز و اقارب کے لیے جو اس دیس میں ہیں، پردیس میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، جو کام کاج کرتے ہیں، خداوند ان کی جو مشکلات، کمیاں، کمزوریاں، مجبوریاں یا بیماریاں ہیں، اپنے بیٹے کے قادر اور قدوس نام کے وسیلے سے انہیں مکمل طور پر رہائی دے، سرخرو کر اور خوشحال کر۔ خداوند خدا تیرے شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اولاد بخشی ہے۔ یہ بچے جو آج بچے ہیں، لیکن خداوند کل کو تیری یہی کلیسیا بنے ہیں۔ ابھی سے خداوند انہیں حکمت اور دانائی سے، فہم و فراست سے معمور کر، تاکہ خداوند جیسے جیسے یہ خون اور گوشت میں بڑھیں، شیطان کی چالوں سے، آزمائشوں اور امتحانوں سے بچ کر روز بروز اس میں بڑے، ترقی کریں اور اپنی زندگی سے تیرے نام کو جلال دینے کا سبب بنے۔ آج کی ہماری ساری عبادت کو شروع سے لے کر آخر تک اپنے ہاتھ میں لے، خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ خداوند کی تعریف کرتے ہوئے ایک زبور کہیں گے، زبور نمبر 9، اس کا دوسرا حصہ ہے، دائم یہوہ یا رب قائم ہے تخت تیرا۔
खुदाम की तारीफ करते हुए एक और गीत गाएंगे, गीत नंबर 340 सियालकोट कन्वेंशन की किताब में से गीत नंबर 340। बने रहो तुम बने रहो, यीशु में बने रहो, रूह में गाओ रूह में झूमो, यीशु में बने रहो। बने रहो तुम, यीशु में बने
को मुस्कुरान पाने को यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो तुम, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। खुदाम के जिंदा पाक और मुकद्दस कलाम में से नए अहदनामे में से एक हवाला पढ़ेंगे। लूका की इंजील उसका 10वां बाब, लूका की इंजील उसका 10वां बाब और उसकी 25वीं आयत से लेकर 37वीं आयत के आखिर तक। लूका की इंजील उसका 10वां बाब और उसकी 25वीं आयत से लेकर 37वीं आयत के आखिर तक। और इस विद खाने में मिस्टर जूलियस तिमोथी हमारी मामून फरमाएंगे। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से लूका रसूल की इंजील उसका 10 बाब 25 आयत से 37वीं आयत तक। और देखो एक आलम शरा था, उठा और ये कहकर उसकी आजमाइश करने लगा कि आए उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूं। उसने उससे कहा, तौरात में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है? उसने जवाब में कहा कि आए खुदावंद अपने खुदा अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक जवाब दिया, यही कर तो तू जिएगा। मगर उसने अपने ताई रासपास हैरानी की गर्ज से यीशु से पूछा, फिर मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने जवाब में उससे कहा कि एक आदमी यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था कि डाकुओं में घिर गया। उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए और मारा भी और अदमुआ छोड़कर चले गए। इत्तेफाकन एक काहन उसी रात से जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी तरह एक लावी उस जगह आया, वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। लेकिन एक सामरी सफ़र करते करते वहाँ आ निकला और उसे देखकर उसने तरस खाया और उसके पास आकर उसके ज़ख्मों को तेल और मैं लगाकर बांधा और अपने जानवर पर सवार करके सराय में ले गया और उसकी खबरगिरी की। दूसरे दिन 2 दिनार निकाल कर बटियारे को दिए और कहा, इसकी खबरगिरी करना और जो कुछ इससे ज़्यादा खर्च होगा मैं फिर आकर तुझे अदा कर दूंगा। इन तीनों में से उस शख्स का जो डाकुओं में घिर गया था, तेरी दानिश में कौन पड़ोसी ठहरा? उसने कहा, वो जिसने उस पर रहम किया। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। दुआ मांगे। हमारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं तेरे से ज़िंदा पाक और मुक़द्दस कलाम के लिए, जिसके वसीले से बात तू अपने बच्चों की हिदायत और रहनुमाई फरमाता है। ऐ खुदावंद से तेरा प्यार और तेरी मोहब्बत है कि तू अपने बच्चों को मौत और हलाकत की राह से हटाकर ज़िंदगी की राह पर गामज़न करना चाहता है। खुदावंद तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू हमारे जहनों
دلوں اور زندگیوں کو تیار کر، تاکہ کلام کا جو بھی بیج بویا جائے وہ تیری مرضی کے مطابق پھلدار ہو۔ اپنے خادم کے ساتھ ہو، بولتے وقت پاک روح کی ہدایت و رہنمائی فرما، خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ ابھی جو حوالہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے یہ بہت ایک مشہور تمثیل ہے اور ایک بہت بڑے مسئلے کا ایک بڑا خوبصورت جواب خداوند یسوع مسیح نے دیا ہے۔ بے شمار دفعہ اس کے معنی و مطالب بتانے کے لیے ڈراموں کی شکل میں یا کسی نہ کسی اور طریقے سے کوئی مضمون لکھنے کے سلسلے میں اس کی وضاحت کی گئی ہے، اور اس لیے اسے عام طور پر اچھے پڑوسی کے نام سے، نیک سامری کے نام سے اس سارے کے سارے پیسز کو بیان کیا گیا ہے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے دو تین ایسی سچائیاں، دو تین ایسی باتیں ہیں جو خدا کا کلام ہمیں سکھانا چاہتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ سب سے پہلی بات جو ہے اس تمثیل میں پائی جاتی ہے، ایک شرع کا عالم ہے۔ شرع کا عالم سے مراد جو شریعت کو، توریت کو مکمل طور پر جانتا ہے، عبور اس کو حاصل ہے، ذاتی طور پر راست باز ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے۔ لیکن ایک خوبصورت بات جو ہے کہ اس کے اندر ایک تڑپ ہے، ایک خلش ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ جاننا چاہتا ہے خداوند یسوع مسیح سے کہ کیا میں اس پوزیشن میں ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوں؟ اسی لیے وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا ہے اور اس نے آ کر تو سوال کیا کہ اے استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوں؟ مجھے نہیں پتا کسی اور لوگ کسی اور طریقے سے کہیں گے کہ یہ آزمایا گیا، یہ سارا کچھ ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میرے اور آپ کے لیے ایک بڑی ہی قابل فکر بات اس نے بیان کی ہے۔ میں پرہیزگار ہوں، متقی ہوں، راست باز ہوں، شریعت کا پابند ہوں، عبادات کرتا ہوں، دے یقین دیتا ہوں، چندے دیتا ہوں، قربانیاں چڑھاتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں۔ نہیں چاہتا کہ کوئی ایسی بات میرے اندر ہو جس کی وجہ سے کل کو میں عدالت کے سامنے ڈسکوالیفائی کیا جاؤں کہ تو زندگی کا وارث نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیز ہو، میں اور آپ کئی بار خوش فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ میں چندہ دیتا ہوں، میں چرچ جاتا ہوں، میں بائبل پڑھتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں، لیکن کبھی بھی میں نے شاید دوسرا پہلو جو میری زندگی کا کوئی پریکٹیکل ہے اس کی طرف میں نے غور نہیں کیا، اور میں دعوے دار ہوتا ہوں کہ میں ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوں۔ اور بعض اوقات شاید ہم لوگوں کو ٹانٹ بھی کرتے ہیں کہ میں نے تو، میرے لیے تو مکان تیار ہو رہا ہے، میں تو ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوں، لیکن شاید فلاں شخص ہے وہ اس قسم کا نہیں ہے، یہ خوش فہمی ہے۔ یہ شخص بھی شاید خوش فہمی کا شکار تھا، لیکن اس نے اپنے خوش فہمی کا یا اپنے اندر اس چیز کی جو کمی محسوس ہوتی تھی اس کو دور کرنے کے لیے وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا۔ اور یہ چیز ہم کتنے بھی متقی، پرہیزگار، ایماندار کیوں نہ ہوں، یہ چیز نسل در نسل ہمارے اندر آ رہی ہے۔ جو میں اپنے طور پہ کہتا ہوں، آدم کی عمر 930 سال تھی، اور جب ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں تو نامی پشت میں وہ 56 سال تک زندہ رہا۔ اپنے
اولاد کو، بچوں کو، پوتوں پوتیوں کو، نواسے نواسیوں کو، سب کو آگے وہ بتاتا جب ہوگا۔ وہ کبھی کبھار خدا کے پاس جب میں تھا، اس قسم کی میری موجیں تھی، اس قسم کی خوشحالی تھی، نہ موسم ستاتے تھے، نہ کوئی جانور ستاتا تھا، نہ مجھے کوئی محنت کرنی پڑتی تھی وغیرہ وغیرہ، میں خدا کے حضور میں تھا، جس سے انسان کے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی، ایک خواہش پیدا ہوئی، جس کے وسیلے سے انسان کے اندر ایک بھوک اور اشتیاق پیدا ہوا، جس کی وجہ سے ہر انسان چاہتا ہے میں بھی اس جگہ جاؤں، لیکن اگر کسی قسم کی کوئی ایسی کوالیفیکیشن میں کوئی کمی کمزوری ہے تو میں اسے دور کروں۔ اور میرے عزیزو، ایک پرہیزگار، متقی، ایک راست بات، شرع کا عالم، دعا بندگی کرنے والا شخص اگر اتنا فکر مند ہے یا چاہتا ہے کہ اپنی کمیوں کو دور کرے، تو اس سے مجھے اور آپ کو کتنی زیادہ اپنی زندگیوں کو جانچنے اور پرکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم کئی بار ہم ایسے کام کرتے رہتے ہیں، لیکن شاید ہم کبھی بھی اس بات پر غور ہی نہیں کرتے کہ مجھے اپنی روحانی زندگی کے گراف کو بھی چیک کرنا ہے کہ یہ کس طرف جا رہا ہے، کوئی ایسی کمی کمزوری تو نہیں، یا میری ہر روز کی زندگی جو ہے اس میں کوئی روحانی ترقی ہو رہی ہے یا نہیں ہے۔ اور اس شرع کے عالم نے میری اور آپ کی زندگی کے اندر اس بات کو اجاگر کیا ہے۔ بے شمار ایسی باتیں ہیں، لیکن میں اختصار کے ساتھ اور بھی ایک دو باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ ڈاکو نے لوٹا ہے، کس کو؟ اگر یہاں سے کاہن جا رہا ہے، لاوی جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی سنسان جگہ نہیں تھی، لوگ آتے جاتے تھے۔ ڈاکو نے اگر لوٹا بھی ہے تو کس کو لوٹا ہے؟ ایک کمزور اور غریب انسان کو، ایک چھوٹے انسان کو۔ کیوں؟ انہیں پتہ تھا اگر ہم نے کسی کاہن کو ہاتھ ڈالا تو تہلکہ مچ جائے گا، ہم نے کسی لاوی کو ہاتھ ڈالا تو تہلکہ مچ جائے گا، کسی بڑے کو ہاتھ ڈالا تو تہلکہ مچ جائے گا۔ انہوں نے اپنی خواہش جو لوٹنے کی تھی، انہوں نے اپنی اس عادت کو ایک غریب آدمی پر پورا کیا۔ خدا یسوع مسیح نے اس دنیا میں آ کر اس بات کو ثابت کیا ہے کہ میں غریبوں کا دوست ہوں، یسوع غریبوں کا دوست، اور یہ ہمارے معاشرے کی روایت ہے۔ ہم غریبوں کو، ہم کمزوروں کو، ناتوانوں کو ہم تنگ کرتے ہیں، ہم بڑے لوگوں پر ہاتھ نہیں ڈالتے ہیں۔ اور ہمارا وتیر ہے، ہم ہیں مسیحی، لیکن ہمارا یہ وتیر ہے، یعقوب کے خط میں لکھا ہے کہ جب اگر کوئی اچھی پوشاک پہنے، انگوٹھی پہنے، اچھا لباس پہن کر تمہارے پاس آتا ہے تو تم اسے کہتے ہو ہاں ادھر آ، میرے پاس آ کر بیٹھ، اور غریب کو کہتے ہو میرے پاؤں کی چوکی میں بیٹھ، یا جس جگہ وہ بیٹھا ہوتا ہے اس سے اٹھا کر تو امیر آدمی کو جگہ دے دیتے ہو۔ یہ ناانصافی ہمارے کردار کی جو ہے یہ یہاں بھی نظر آتی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یوحنا قید میں تھا تو یوحنا نے اپنے شاگردوں کو یسوع سے منادی شروع کر دی تھی۔ یوحنا نے قید میں سے اپنے شاگردوں سے پوچھنے کے لیے کہلا بھیجا کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسروں کی انتظار کریں۔ کتنا آسان تھا کہ خدا یسوع کی جواب دیتا، ہاں بھائی میں ہی ہوں جس کی یوحنا منادی کرتا تھا کہ میں اس کے جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق بھی نہیں۔ لیکن خدا یسوع نے جواب عجیب سا دیا ہے، یوحنا سے کہہ دو کہ اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، کوڑی پاک صاف کیے جاتے ہیں۔ کیا معنی مانتے سے؟ خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کو سمجھانے کی کوشش کی ہے یا ان لوگوں کو بتانے کی کوشش کی ہے میں کفارہ دینے تو آیا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں معاشرے میں اس روایت کو کہ غریبوں کو
بیماروں یا لنگڑوں کا، کوڑیوں کا کوئی پرسان حال نہیں، میں ان کو بھی ٹھیک کرنے آیا ہوں، میں ان کا بھی مددگار ہو کر آیا ہوں۔ میرے سیسو، کوڑی وہ تھے جس کو معاشرہ جو تھا، جو ٹھیک ہوتے تھے، معاشرہ اس کو نکال کر تو وادی ہنو میں بھیج دیا کرتے تھے، اپنے علاقے سے دھتکار دیے کرتے تھے۔ اندھے وہ تھے جن کے سامنے دنیا اندھیر ہے، دنیا موجود ہے لیکن وہ دیکھ نہیں سکتے۔ ایسے ضرورت مند لوگوں کے لیے یسوع کہتا ہے کہ یوحنا کو کہہ دے کہ میں معاشرے کے جو غلط قسم کی مروجہ ایسی روایات ہیں، میں ان کو سدھارنے کے لیے آیا ہوں۔ اس لیے اس نے کہا جا کر اسے بتا دے کہ اندھے دیکھتے، لنگڑے چلتے پھرتے اور کوڑی پاک صاف کی جاتی۔ اس کے علاوہ خدا یسوع مسیح نے جب کفرنہوم میں پہلی بار اپنی منادی کا آغاز کیا، عبادت خانے میں گئے، عبادت خانے میں جا کر تو خدا یسوع مسیح کو وہ کتاب دی گئی۔ اس نے کتاب کھول کر یسایہ کا وہ صحیفہ نکالا اور کہا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ میں غریبوں کو خوشخبری، اندھوں کو بینائی، قیدیوں کی رہائی، کچلے ہوئوں کو آزاد کرنے اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کرنے آئے۔ آج یہ روایت یا آج یہ نوشتہ پورا ہو گیا۔ ماہرین علم الہیات یہ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی 3 سالہ پبلک منادی کا آغاز اپنے اس منشور سے کیا کہ میں یہ منشور لے کر اس دنیا میں آیا ہوں۔ میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن صرف میں بتاؤں، خداوند کا سال مقبول وہ سال جس کو جو کہ خداوند کو بہت زیادہ پسند ہے، جس میں خدا خوش ہوتا ہے، خدا کو قابل قبول سال ہے، یا وہ عرصہ جو خداوند کو قبول ہے، وہ ہے جبلی کا سال، 50واں سال۔ اور کیوں خداوند کو پسند ہے؟ اس لیے کہ یہ وہ سال ہے جس میں لونڈیوں کو، غلاموں کو بغیر کسی قیمت کے آزاد کر دیا جاتا تھا۔ اگر زمین گروی رکھی ہے تو زمیندار کو وہ زمین بغیر گروی رقم کے واپس لیے اس کو واپس کر دی جاتی تھی۔ اگر کوئی شخص مقروض ہے اور ہر روز اسے بتایا جاتا تھا کہ اب تیرا قرضہ اتنا ہو گیا ہے، اب تیرا قرضہ اتنا ہو گیا ہے، وہ ہر روز ایک نفسیاتی طور پر ایک ڈپریشن کا شکار ہوتا تھا۔ خداوند کا سال مقبول کیا ہے کہ ان امیر لوگوں نے، ان ساہوکاروں نے اس سال اس سارے کا سارا قرضہ معاف کر دینا تھا۔ اب ذرا اندازہ کر کے دیکھیے، جب گروی زمین رکھنے والوں کی زمین واپس چلی جاتی تھی وہ خوش ہوتے تھے، جب مقروض شخص کو یہ خبر ملتی تھی کہ تیرا قرض معاف ہو گیا وہ خوش ہو جاتا تھا، جب لونڈیوں کو جن کی اپنی خواہش نہیں، مالکوں کی خواہش کے مطابق انہوں نے چلنا ہوتا تھا، یا غلاموں کو جن کی اپنی خواہش نہیں تھی، مالکوں کی خواہش کے مطابق رہنا ہوتا تھا، جب ان کو یہ پیغام ملتا تھا کہ آج سے تم آزاد ہو، اب ان غریبوں کی، کمزوروں کی خوشی کا آپ اندازہ کریں کتنی خوشی ہوگی۔ سوال یہ ہوا ہے کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اپنی زندگی میں چھوٹوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، مجبوروں کے ساتھ، بیماروں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ایسا ناروا سلوک نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے ہم تو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور جب ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو پھر ہمیں اس کردار کو بھی اجاگر کرنا ہے جس کو یسوع کا مزاج بائبل میں کہا گیا ہے، یا جس کو مسیحیت کہا گیا ہے۔ اس لیے میرے سیسو، یہ تمثیل جو ہے مجھے اور آپ کو ایک بات سکھاتی ہے۔ اگر ہم کسی غریب کا خون چوسنے کی عادت چھوڑ دیں، کسی کی مجبوریوں کو خریدنا چھوڑ دیں،
کیسی خوبصورت بات ہوگی. یہ رویہ اگر ہمارے ذہنوں سے نکل جائے اور یہاں ان کی خیر و عافیت پوچھنے کا رویہ ہمارے اندر آ جائے, سچ بات یہ ہے ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہونے کے قابل ہو جائیں گے. دوسری ایک اور بات, تیسری جو آخری بات میں بتانا چاہتا ہوں, کاہن بھی چلا گئے ہیں, لاوی بھی چلا گیا ہے, کترا کر چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے, ان کا اپنا مزاج تھا, اپنی سوچ تھی, لیکن غور کرے کہ خداوند یسوع مسیح اس سوال کا جواب دے رہے ہیں, میں کیا کروں. نمازی, پرہیزی, متقی, راست بات شخص کو جواب دے رہے ہیں کہ تو ہمیشہ کی زندگی کا وارث بننے کے لیے تجھے کیا کرنا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چھوٹوں پر ظلم کرنا چھوڑ دوں, اور دوسری بات یہ ہے کہ سامری شخص وہاں آیا ہے. خداوند یسوع مسیح جواب دے رہے ہیں, سامری شخص وہاں آیا ہے اور اس کے پاس 3 چیزیں ہیں. غور ذرا کریں, 3 چیزیں ہیں, میں ہے, تیل ہے اور پیسے ہیں. میں اس نے زخمی کو پلائی ہے تاکہ اس کو تھوڑی بہت ہوش آئے, اسے فرت حاصل ہو. اس کے زخم پتہ نہیں کتنی دیر سے وہ زخمی تھا, اور زخم جو ہے وہ تناؤ میں تھے, اکڑ چکے تھے, کچاؤ تھا. اب درد ہوتی ہوگی, اس نے تیل لگایا تاکہ اس کے زخموں کو تھوڑی سی درد میں کوئی ریلیف مل سکے. اور پھر وہ بٹیارے کے سرائے کے پاس, سرائے میں لے گیا, اور سرائے میں لکھا ہے کہ اس نے اس کی خبر گیری کی. غور رکھیں, اس نے اس کی خبر گیری کی. یہ اس کا رشتہ دار نہیں ہے, یہ وہ شخص ہے جو ان کے علاقے میں سے بھی نہیں گزرتے اور سامری کو اچھوت سمجھتے ہیں, ناپاک سمجھتے ہیں. یہاں وہی ناپاک اور اچھوت شخص جو ہے میرے اور آپ کے لیے ایک ماڈل بن رہا ہے. اس نے اندرونی طور پر بھی اس کو راحت پہنچائی ہے, ظاہری طور پر بھی راحت پہنچائی ہے, اور پھر لکھا ہے کہ اس کی خبر گیری کی سرائے میں لے جا کر, جس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے ساتھ رہا, اس کی لک آفٹر کی, اس کو دیکھتا رہا. رات کو وہ پانی مانگتا ہوگا, پانی اس کو دیا ہے. وہ درد محسوس کرتا ہو, جہاں جہاں چوٹیں لگی تھیں وہاں وہ اس کو دباتا ہوگا, اس کا خیال کرتا ہوگا. اگر وہ کچھ نہیں کرتا ہوگا تو وہ خود اٹھ کر تو خیال کرتا ہوگا کہ یہ مر تو نہیں گیا, یہ جیتا ہے, سانس لیتا ہے, کیا کرتا ہے. اور اگلے دن اس نے کیا کیا ہے, جب وہ وہاں سے چلا جا رہا ہے اس نے پیسے دیے ہیں کہ یہ پیسے لو اور اس کی خبر گیری کرنا تاکہ اس کے زخم منتمل ہو جائیں, تاکہ یہ تندرست ہو جائے. میرے اسی سے میں اور آپ کیا کرتے ہیں, میں بھی اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں. کیا کرتے ہیں, ہم بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں اگر کوئی مجبور ایسا شخص ملے ہاسپٹل میں جا کر, ہم اس کی صرف پتہ کراتے ہیں. چند لمحوں کے لیے اس کے پاس رہ کر نہ اسے دبایا, نہ اس کے لیے کچھ کیا ہے, نہ اندرونی نہ بیرونی طور پر کچھ نہیں کیا. اور وی آر ویری مچ سیٹسفائیڈ, ہم اس کی اس کا پتہ کر کے آئے ہیں. میرے اسی سے اب یہی اگر ہمارا کوئی اپنا عزیز وہاں ہو, کیا کریں گے؟ کیا ٹائم نہیں دیں گے؟ کیا اس کو پیسے نہیں دیں گے؟ کیا اس کے لیے کوئی فروٹ لیا, کوئی ایسی چیز نہیں لے کر جائیں گے؟ کیا بار بار اس کو بار فون کر کے ہم پتہ نہیں کریں گے؟ لیکن خدا نے مجھے اور آپ کو سکھایا ہے, ہر وہ ضرورت مند, ہر وہ گھائل شخص, ہر وہ قسم پرسی کا شخص جو ہے وہ میرا اور آپ کا پڑوسی ہے. اور میرے چیزوں خداوند یسوع مسیح نے اس کو واضح کیا ہے
یہ سامری شخص شرح کے عالم سے کہا، یہ سامری شخص اپنے گھر سے اپنے لیے چیزیں لے کر آیا تھا، اس نے اپنی نعمتوں میں اس زخمی کو، گھائل شخص کو، ضرورت مند کو اپنی نعمتوں میں شامل کیا ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک دو دفعہ بتایا، لیکن میں دوبارہ اس بات کو دہرا دیتا ہوں۔ عدالت کے دن جب پوچھا جائے گا، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، اے ملاؤن میری آنکھوں سے دور چلے جاؤ، سوال صرف ایک بات پر ہوگا، بھوکا پیاسا ننگا تھا، قید میں تھا، تم نے اپنی نعمتوں میں مجھے کتنا شامل کیا ہے؟ میرے ایسی ہو، ہم جس دن ایمان لے آتے ہیں، خدا ہم یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں، اس کی محبت اور پیار کا احساس کر لیتے ہیں، اسی دن سے ہم راست باز کہلاتے ہیں، صادق کہلاتے ہیں، ایمان راست باز، ایماندار راست باز، ایماندار جو ہے وہ جیتا رہتا ہے، راست باز ہو جاتا ہے۔ لیکن جس ایمان نے مجھے اور آپ کو ہمیشہ کی زندگی کا وارث ٹھہرانا ہے، وہ ایمان اس وقت تک زندہ نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ میرا اور آپ کا کردار جسے عمل کہا گیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ایمان بغیر اعمال مردہ ہے۔ اور اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے اس نے سوال کیا ہے کہ اے استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں، اور خداوند یسوع مسیح نے ایک لمبی چوڑی تمثیل بیان کر کے اس کے ہر پہلو سے اس کو واضح کر کے تو اینڈ میں کہا، وارث بننے کے لیے میں تجھے جواب دیتا ہوں، جا تو بھی ایسا کر۔ آج میرے اور آپ کے لیے بھی یہی جواب ہے، میں کیا کروں؟ میں یسوع مسیح کو قبول کر چکا ہوں، میں راست بازی سے زندگی گزارتا ہوں، اور اگر میری زندگی میں نیک سامری بننے کی کوئی ایسی کمی کمزوری ہے تو میرے اور آپ کے لیے یسوع کا جواب یہی ہے، ہمیشہ کی زندگی کا وارث بننے کے لیے جا تو بھی ایسا ہی کر۔ خداوند آپ سب کو سچ مچ وہ نیک سامری بننے کی توفیق بخشے۔ دعا مانگیں۔ خدا ہمارے آسمانی باپ، ہم تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں کہ ہم تیرے بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں، اور ایک خداوند اب تو ہماری زندگیوں سے چاہتا ہے کہ ہماری زندگیوں کا کردار، ہماری سوچ، ہمارا رویہ وہ روشنی بنے جس کے متعلق ہے خداوند تو نے متی کے انجیل اس کے 5 باب میں کہا ہے، تمہاری روشنی آدمی کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ خدا ہمیں یہ توفیق دے، ہم اپنی خواہشات کو پس پش ڈال کر، اپنی انا اور اپنے جذبات کو پس پش ڈال کر وہ کردار اپنی زندگی سے ادا کریں جس سے خداوند مسیحیت اجاگر ہو، مسیحیت متعارف ہو، تیرا مزاج ظاہر ہو، تاکہ خداوند ہمارے خداوند خدا کو ہمارا اس دنیا میں زندہ رہنا قابل قبول ہو۔ ہر روز ایک خداوند کو ایسا قدم اٹھائیں جو میری زندگی میں سال مقبول کے مترادف ہو۔ رحم کر، فضل کر ہمارے ساتھ، ہماری ساری کبھی کمزوری کو دور کر، خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس سے ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔ ہماری خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سبوں کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔